میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی کریم ذات نے تھوڑی سی زندگی بطور امانت ہمیں دی ہے کہ اس میں اللہ کی چاہت کو ہم پورا کر لیں، اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنا سب سے بڑی عزت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تو سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر مؤذن کتنی دفعہ اذان میں کہتا ہے، اور اللہ ہی اصل ہے، ساری کائنات کو وجود دیا، تو اس کی چاہت کو پورا کرنا، اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اس مختصر سی زندگی میں، اور پھر یہ 60-70 سال کی زندگی ہو تو 10-12 سال تو انسان کے بچپن میں ہی گزر جاتے ہیں، تہائی یا چوتھائی حصہ انسان ضرور سوتا ہے، اور پھر بقیہ زندگی میں کتنے اس کی اپنی حاجات ہیں اس میں لگتا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اپنی نفس کی خواہشات کو دبا کر تھوڑے سے عرصے کے لیے میری چاہت کو پورا کر لے، اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنا یہ عزت بھی ہے، شرافت بھی ہے، اور یہ کامیابی بھی ہے۔ پھر اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اللہ ان کو راحتیں عطا فرمائیں گے۔ اسباب ہوں یا نہ ہوں، نقشے ہوں یا نہ ہوں، مال ہو یا نہ ہو، اللہ کی قدرت ان چیزوں کی محتاج نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جن سے نفع نظر آ رہے اللہ ہی ان کے خالق ہیں، اللہ ہی ان کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے یہ صفات ان میں رکھی ہیں، اور ان صفات کو ظاہر کرنے میں اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں۔ اللہ نے واقعات بیان کی، اپنی قدرت کا اظہار کیا، نفع والی چیز کو نقصان والا بنا دے اور نقصان والی چیز کو نفع والا بنا دے۔ بادشاہتیں انسانوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنے، اور یہی بادشاہتیں انسانوں کی عزت کا ذریعہ بنے، تو کرنے والے اللہ ہیں۔ اسی لیے انسان کا لا الہ الا اللہ کہنا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیری چاہت کو پورا کریں گے، تیری مانیں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ عہد کر لیا اور زبان سے اس حق کا اقرار کیا اور دل سے اس کا عزم کیا کہ ہمارے رب تو اللہ ہیں، ہم تو اللہ کی چاہت کو پورا کریں گے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ پھر اللہ امتحان بھی لیتے ہیں، آزماتے بھی ہیں، گھاٹیاں آتی ہیں، اس پر جمے رہے تو پھر فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں، اور فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں، خاص طور پر موت کے وقت، اللہ تحزنوا، کسی قسم کا غم نہ کرو، وہ اللہ تخافوا، آنے والے مناظر سے تم خوف نہ کرو۔ تم آج یہاں دنیا میں اللہ سے ڈرے تو اللہ تمہیں کسی منظر سے نہیں ڈرائے گا، اور وہ جنت جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی، تم نے تھوڑا سا عرصہ اللہ کی چاہتوں کو پورا کیا، اب موت اور ما بعد الموت، دنیا میں تھوڑے سے مجاہدے آئے، عزت تمہارے لیے تھی، اللہ نے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے سکون تمہیں عطا کیا، اب جنت میں ہمیشہ 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 کی تمہاری چاہتیں اللہ اپنی شان کے مطابق جہاں تمہیں عطا کریں گے۔ انسان زندگی چاہتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اور دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا عش ما شئت، آپ جتنا چاہیں اللہ سے زندگی کا سوال کرنے، زندہ رہے، لیکن ایک دن جانا ہے، دنیا کو اللہ نے فنا کرنا ہے، اس انسان کو میدان محشر میں جمع کرنا ہے، اس سے اس کی زندگی کا سوال اللہ نے کرنا ہے، تو آپ جتنا زندہ چاہیں زندہ رہیں، فإنک میت، جی ہاں آپ کو بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور جو بھی آپ عمل کر لیں یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ انسان کو یہ بولنے کی طاقت دی، دیکھنے کی استعداد اور صلاحیت دی، سننے کا اللہ نے ملکہ دیا، اور سوچنے کی استعداد اور صلاحیت دی، اور پھر ہاتھوں اور پاؤں سے وہ چیزیں جو ہے سر انجام کرنے کی طاقت دی جو اور مخلوق کو نہیں۔ یہ فضول نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں بیکار پیدا کیا، اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرو،
اور ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی طرف لوٹایا جانا، اس کا بار بار قرآن میں اتنا ذکر آیا ہے، اسی لیے ایمان کا یہ حصہ ہے جہاں اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ کے دین پر ایمان لائیں اور اس پر چلے۔ اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنا تو انسان زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن یہ دنیا میں ممکن نہیں، اور آخرت میں کہا جائے گا، اور جنت والوں کو تو ان کی خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے وَلَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اب تم ہمیشہ خوشیوں میں، نعمتوں میں، عزتوں میں زندہ رہو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ انسان دنیا میں جوان اور طاقتور اور صلاحیتوں والا رہنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری نظر کمزور ہو، وہ نہیں چاہتا میری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہو، وہ نہیں چاہتا میں کسی کے سہارے سے چلوں، وہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں۔ تو قیامت یہ چاہت ایمان والوں کی قیامت میں پوری ہوگی کہ جو اس تھوڑے سے عرصے اللہ کی چاہت کو پورا کرتے رہے، اس عزت کے تاج کو سر پر باندھا اور ساری کائنات کے مقابلے میں اللہ کی بات کو مانا، ان کے لیے اعلان ہوگا وَلَكُمْ أَن تَشَبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اب ہمیشہ 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 کی جوانی ہے، بڑھاپے کا نام و نشان نہیں۔ انسان دنیا میں صحت مند رہنا چاہتا ہے، یہ اس کی ایک چاہت ہے اور اس کی یہ ایک تمنا ہے، اور اس کے لیے ہزاروں کوششیں، علاج کے لیے دنیا کتنا خرچ کر رہی ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، لیکن بیماریاں آ کر رہتی ہیں۔ یہ دنیا حالات کی جگہ ہے، یہاں کوئی صحت مند رہ نہیں سکتا، موت آتی ہے۔ جی ہاں، کسی کی آنکھیں کمزور ہو گئی، کسی کی زبان نے بولنا بند کر دیا، کسی کا جسم کمزور ہو گیا، لیکن آخرت میں جنت والوں کے لیے اعلان ہوگا وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اب ہمیشہ کی تمہارے لیے صحت ہے، اب کبھی بیماری کا شائبہ بھی تم پر نہیں گزرے گا۔ انسان اس دنیا میں خوشی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں اور مجھے غم نہ آئے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں، دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے۔ جی ہاں، بچپن میں یہ مجبور اور کمزور ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا، ان کی تربیت کا اور ان کے سنبھالنے کا محتاج ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جوانی آئی اور گئی، اس میں یہ کچھ کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں یہ جو ہے کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، یہ کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی صحت مند، کبھی بیمار، کبھی تھوڑی بیماری، کبھی زیادہ بیماری، یہ حالات اس پر آنے ہیں۔ تو سعادت کی بات کیا ہے کہ حالات سے متاثر نہ ہو، ان حالات میں اللہ کے امر اور چاہت کو دیکھے اور اس کو نبی کے طریقے پر پورا کرے، یہ ہے فلاح اور یہ ہے سعادت اور یہ ہے کامیابی اور یہ ہے اصل زندگی۔ زندگی تو سب گزار رہے ہیں اور یہ سب چیزیں دنیا والوں پر بھی آتی، یہ نہیں کہ دنیا میں لگنے والے بیمار نہیں ہو رہے، ان کو موت نہیں آ رہی، وہ زیادہ پریشان ہیں۔ جی ہاں، اللہ نے ان کے دل سے اطمینان چھینا ہوا ہے۔ اطمینان تو ایمان والوں کو ملتا ہے، اطمینان تو اللہ کو یاد رکھ کر اس کے احکام کو پورا کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ ہر وقت کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور جو اللہ کا حکم ہوگا نبی کے طریقے پر پورا کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے ہم ان کو اطمینان دے کر رہیں گے۔ یہ اطمینان اللہ دیتے ہیں۔ تو حال انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں خوشی میں رہوں، نعمتوں میں رہوں، لیکن حالات آتے ہیں۔ جب آخرت میں اعلان ہوگا وَلَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اب تم ہمیشہ 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 نعمتوں میں رہو گے اور کبھی تم پر تنگی نہیں آئے گی۔ کہ جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ذرہ ایمان بھی محفوظ کر کے لے گیا، اللہ چاہیں تو اس کے اپنے امر سے سارے گناہوں کی سیاہیوں کو دھو دے، اور اگر چاہیں تو جہنم کی آگ کی بھٹی میں اس کو جلایا جائے، پھر صاف کیا جائے، اور ایک ذرہ ایمان کی وجہ سے وہ پھر 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، اور جنت والے جنت میں اپنا ٹھکانہ لے لیں گے، جہنم والے جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ بیچ میں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا
اور اللہ کے حکم سے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ موت کو بھی موت آ گئی، اب نہ جہنم والوں نے مرنا ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ جنت والوں نے مرنا ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت والوں میں سعادت مندوں میں سے بنائے، تو جنت والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور جہنم والوں کی حسرت اور افسوس اور غم اور رنج اور واویلے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔